آج یہ اللہ والے، یہ علماء کرام، یہ مشائخ، یہ اکابرین آج دنیا چھوڑ کر کے اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے ایک ایک کی باری آنے والی ہے، ہمارا بھی موت کا وقت پکا ہے، ہماری بھی روح نکالنے کا وقت پکا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے ان اللہ والوں کو دیکھ لو کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزار کر اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، کلمہ پڑھتے ہوئے جس طرح اللہ کے پاس رخصت ہو کر کے چلے گئے، ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے۔ ہم بھی اگر اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ مرنے کے وقت میں ہماری زبان سے کلمہ جاری ہوگا، اسلام کی موت ہمیں ملے گی، ایمان کی ہمیں موت ملے گی، دین کی ہمیں موت ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آج کے اس جمعہ کے موقع پر مجھے قرآن کریم کے آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جس عنوان پر عرض کرنا ہے، لب کشائی کرنا ہے، وہ ہے موت کی تیاری، موت کی سختی اور موت کی تیاری۔ بزرگان محترم، بلا شبہ انسان جب دنیا کے اندر انسان جب دنیا میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، حالات سے دوچار ہوتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دنیا میں دنیا کے عیش و آرائش کو دیکھ کر، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر، دنیا میں لبھانے والی، دین سے غفلت کرنے والی، آخرت سے بے فکری پیدا کرنے والی، شیطان کے شیطانیت سے، نفس کی نفسانیت میں مبتلا ہو کر انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن میرے اس جسم سے روح نکل جائے گی، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے ایک دن نہلایا جائے گا، غسل کروایا جائے گا، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن مجھے 2 گز کپڑوں میں لپٹا دیا جائے گا، یہ وہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن میرے جنازے کو لوگ اٹھائیں گے، کندھا دیں گے اور مجھے اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ قبرستان میں مجھے 2 گز مٹی تلے ڈال دیا جائے گا، قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، منکر نکیر کے سوالات کے سلسلے سے مجھے اکیلے اور تنہا حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے حالات وہ بھول جاتا ہے، قبر کے حالات کو بھول جاتا ہے، قبر کے عذاب کو بھول جاتا ہے۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے،
اور اسی سوچ کی وجہ سے وہ ہر آئے دن محنت مشقت کرتا ہے، ہمیشہ رہنے جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، مال و دولت جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، کھانے سے زیادہ، پہننے سے زیادہ، رہنے سے زیادہ سامان کو اکٹھا کرنے کی کوششیں کرتا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ صرف اور صرف وہ اس نے دین کو بھول چکا ہے، قبر کو بھول چکا ہے، موت کو بھول چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ عمر والہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسا کہ حقیقت میں ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ایسا ڈرو۔ ایکٹنگ کے طور پر نہیں، صرف زبانی ڈر نہیں، دکھلاوے کا ڈر نہیں، لوگوں کے سامنے کہنے کا ڈر نہیں ہے، حقیقت میں جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈر کر کے دکھاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان اللہ کی نافرمانی میں چلتی ہے، اس کی نظریں، اس کی آنکھیں اللہ کی نافرمانی میں چلتی ہیں، اس کے ہاتھ پیر اللہ کی نافرمانی میں چلتے ہیں، اس کا دماغ گندے خیالات میں مبتلا ہے، اس کا دل گندے جذبات میں مبتلا ہے، اس کی آنکھیں گندی نظریں، گندے نظروں میں مبتلا ہیں، اس کا پیٹ حرام کاری میں، حرام کھانے میں، ناجائز کھانے میں مبتلا ہے۔ یہ سب کے سب چیزوں کے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزوں میں وہ مبتلا ہے، اور چند لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کی باتیں کرتا ہے، قبر کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، دکھلاوے کا ڈر نہیں، زبان کا ڈر نہیں، بلکہ حقیقت میں جیسے اللہ کو ڈرنا ہے ویسے ڈر کر کے دکھاؤ۔ کیسے عجیب بات ہے کہ انسان کئیوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، کبھی اپنی ماں کو، کبھی اپنے باپ کو، کبھی اپنے بھائی کو، کبھی اپنے دادا کو، دادی کے کچھ جنازے کے لیے اس نے کندھا دیا، اپنے کندھے کو پیش کیا، کندھے پر رکھ کر ان کے جنازوں کو قبرستان میں جایا گیا۔ کئی بار انسان ایسے کرتا ہے، لیکن اسے اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کے سر کو اللہ کے سامنے سجدے کے لیے تیار کرے۔ یہ بیوقوفی نہیں ہے، نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ بھول جاتا ہے کہ ایک دن اسی طرح مجھے قبر میں جانا ہوگا، قبرستان جانا ہوگا، کفن دفن ہوگا، غسل ہوگا، نماز جنازہ ہوگا، ساری چیزیں بھول جاتا ہے اور دوسروں کو جنازہ کندھا دے دیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے ڈرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز مت مرو مگر مسلمان ہو کر۔ اب یہاں دیکھیے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں مرنے کا اختیار ہے، آپشن ہے، یہ نہیں کہہ رہا۔ مرنا تو بہرحال ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، ہر ایک کو مرنا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا مرنا چاہے تو مرو یا مت مرو، یہ نہیں کہہ رہا، مرنا تو ہے ہی، لیکن مرنا ایسے ہے کہ اسلام کی حالت میں مرو۔ ایک دن موت تو تمہیں ضرور آئے گی، ایک دن تو تمہاری روح ضرور قبضہ کر لے کر کے جائے گا حضرت اسرائیل، لیکن وہ جب آپ کا وقت آئے گا تو تمہاری حالت یہ ہونی چاہیے کہ تم اسلام کی حالت میں ہو، کلمے کی حالت میں ہو، ایمان کی حالت میں ہو۔ اس بات کی کوشش کرو۔ اب اسلام کی حالت میں موت کسی کے آ جائے، ایمان کی حالت میں موت کسی کے آ جائے، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے کسی کی موت آ جائے، تو یہ کوشش کیسی ہونی چاہیے اور کیسے ہوگا؟ یہ ایسے کبھی نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اللہ کو ناراض کر کے پوری زندگی گزار رہا ہے، اور پھر جب اس کی موت آ جائے تو وہ سجدے کی موت ہو، اسلام کی موت ہو، ایمان کی موت ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تموتون کما تعیشون، تمہاری موت کیسے آئے گی، تمہارے جسم سے روح کیسے قبض ہوگی،
ایسی ہی حالت میں قبض ہوگی، ایسی ہی حالت میں تمہاری موت ہوگی جیسا کہ تم زندگی گزارتے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے پوری زندگی یہودیوں جیسی زندگی گزاری، اگر تم نے اپنی پوری زندگی عیسائیوں جیسی زندگی گزاری، اگر تم نے اپنی زندگی ہندوؤں جیسی زندگی گزاری، اگر تم نے اپنی پوری زندگی کفریہ حالت میں زندگی گزاری، اگر تم نے اپنی پوری زندگی شرکیہ حالت میں اگر زندگی گزاری، اگر تم نے اپنی زندگی اللہ کو ناراض کرتے ہوئے حرام کھاتے ہوئے زندگی تم نے خدا نخواستہ گزار دیا، اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے بد نظری کرتے ہوئے تم نے زندگی گزار دیا، اگر تم نے اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ کھاتے ہوئے زندگی اگر تم نے گزار دیا ہے، اگر تم نے اپنے دل کے اندر گندے جذبات لے کر کے تم نے پوری زندگی گزاری ہے، یاد رکھو موت آئے گی اسی حرام کی حالت میں، موت آئے گی، موت آئے گی اسی بد نظری کی حالت میں، موت آئے گی، موت آئے گی اسی حرام کھاتی ہوئی تمہاری موت آئے گی، تمہارے پاس تمہاری روح قبض ہوگی اسی گندے جذبات کے ساتھ تمہاری موت ہوگی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تحشرون، جیسی تمہاری موت ہوگی اسی حالت کے ساتھ تمہارا قیامت میں حشر بھی ہوگا، قبر میں حشر ہوگا، تمہارا قبر کا معاملہ جو ہوگا وہ اسی جیسی تمہاری موت ہوئی ہے ویسے ہی تمہارا قبر کے اندر معاملہ کیا جائے گا، آخرت کے اندر معاملہ کیا جائے گا۔ ایمان کے بغیر موت آ گئی ہے، کفر کی حالت میں موت آ گئی ہے، اللہ کی نافرمانی میں موت آ گئی ہے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے موت آ گئی ہے، یاد رکھیے قبر کے اندر بھی اسی نافرمانوں کے ساتھ جیسا سلوک کیا جائے گا ویسا ہی سلوک قبر میں بھی کیا جائے گا، آخرت میں بھی کیا جائے گا، مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان جب تک اس کی زندگی باقی ہے تمام حرام کاموں سے توبہ کرے، تمام ناجائز کاموں سے توبہ کرے، تمام نافرمانیوں سے توبہ کرے، تمام بدعمالیوں سے توبہ کرے، تمام اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے وہ اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اور پھر اس کے بعد ایک نئی زندگی اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات پر پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت تو آنا ہی ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے، لیکن مرو تو اسلام کی حالت میں مرنے کی پوری کوشش کرو۔ موت ہمیشہ وقت مقررہ پر آئے گی۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، فلاں آدمی مر گیا، فلاں ڈیٹ کو مر گیا، فلاں ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کہ فلاں کینسر کی حالت میں مر گیا، کسی بیماری کی حالت میں مر گیا ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ اچانک موت آ گئی، اچانک روح قبض ہو گئی، اچانک ابھی زندہ تھا، ابھی کھا رہا تھا، ابھی جا رہا تھا، یہ جو کہہ رہے ہیں اچانک کبھی موت نہیں آتی، بلکہ وقت جب موت کا مقرر ہوتا ہے وہ اسی اپنے وقت مقررہ پر موت آتی ہے، وقت سے پہلے کسی کی موت نہیں آتی، اچانک موت نہیں آتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو شخص بیٹھا ہوا تھا ایک دوسرا شخص اسے بہت گھور کر کے دیکھ رہا تھا، ڈراؤنے ہولناک آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ حضرت سلیمان سے عرض کیا حضرت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں پر اختیار دے رکھا ہے، مجھے اس آدمی سے ڈر لگ رہا ہے، کتنے گھور کر کے مجھے دیکھ رہا ہے، ایسا کیجئے آپ ہوا کو حکم دے دیجئے ہندوستان کے کسی جزیرے اور جگہ پر لا کر کے وہ مجھے چھوڑ دے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، وہ ہوا اسے اڑا کر لے جا کر ہندوستان کے ایک جگہ پر اور جزیرے پر اسے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ چھوڑا وہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل موجود ہیں، حضرت اسرائیل موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے اسے کیوں کیا؟ فوراً وہ وہاں چلا گیا اور تم فوراً یہاں سے چلے گئے۔ سلیمان علیہ السلام سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضرت مجھے اللہ کی جانب سے اس شخص کی روح نکالنے کا حکم تو ہوا تھا، لیکن روح نکالنے کا حکم یہ آپ کے پاس نہیں تھا، فلاں ملک کے جگہ پر جزیرے پر اس کی روح نکالنے کا مجھے حکم ہوا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ چکا ہے اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اب میں کیسے اس کو اس جگہ پر لے جا کر کے روح اس کی نکالوں؟
میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو پھر اس کو گھورنے لگا، اسے ڈراؤنی آنکھوں سے دیکھنے لگا. پھر اچانک اس کے دل کے اندر آیا کہ جاؤ اپنے مرنے کی جگہ چلے جاؤ. لہٰذا وہ جیسے ہی وہاں آیا تو اس کے بعد میں نے اس کی روح نکال دی. پتہ یہ چلا کہ وقت مقررہ پر جب موت آئے گی تو وہ ضرور آئے گی، اچانک کبھی موت نہیں آتی. آپ چاہے موت سے ڈر کر، موت سے بھاگ کر، چاہے آپ پہاڑوں کو گھر تراش کر کے گھر بنا لو، درختوں کے جڑ میں جا کر کے چھپ جاؤ، سمندر کے تہ میں جا کر کے رہ جاؤ، موت وہاں بھی آئے گی اگر اس کا وقت آ گیا اور تمہاری روح قبض کر کے لے جائے گی. تو موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، موت سب کو آئے گی. آج ہمارے درمیان سے اللہ والے رخصت ہو رہے ہیں، بزرگان دین رخصت ہو رہے ہیں، اکابرین کرام رخصت ہو رہے ہیں، علماء کرام رخصت ہو رہے ہیں. کسی کے استاذ جا رہے ہیں تو کسی کے شیخ جا رہے ہیں. یہ اللہ والوں کا جانا، ان کا جانا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایک دن ہماری بھی باری آنے والی ہے. ان کی حالت، ان کی موت تو، ان کی روح قبض تو ہو رہی ہے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اللہ کی فرما برداری کی حالت میں، اللہ کا نام لیتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کی موت ہو رہی ہے. لیکن ہمارا کچھ پتہ نہیں کہ ہماری موت کیسی ہوگی، اسلام کی حالت میں موت ہوگی یا کفر کی حالت میں موت ہوگی، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن ان اللہ والوں کی موت کو دیکھ کر کے ہمیں یہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ان کی موت ہوئی ہے، اس کی موت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری. موت بھی اللہ کی فرما برداری میں آ رہی ہے. ہمیں بھی اللہ کی فرما برداری میں، ایمان کی حالت میں اگر ہمیں موت چاہیے تو ہمیں بھی اپنی پوری کی پوری زندگی، ہماری صبح اور شام اللہ کی فرما برداری میں ہمیں گزارنا ہوگا. جب جا کر کے ہماری موت بھی ایمان کی حالت میں موت آئے گی، اسلام کی حالت میں موت آئے گی. حدیث پاک میں آتا ہے یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع منہ اثنان ویبقى منہ واحد. جب کسی کا جنازہ قبرستان لے جایا جاتا ہے، موت اس کو واقع ہو جاتی ہے، گھر سے جنازہ لے جایا جاتا ہے، تین چیزیں اس جنازے کے ساتھ میں جاتی ہیں. ایک اس کے گھر والے، دوسرا اس کا مال و دولت، پھر اس کے تیسری چیز اس کے اعمال جاتے ہیں. موت، جنازہ رکھ دیا گیا، نماز جنازہ ہو گئی، اور قبر میں جب میت کو ڈال دیا جاتا ہے، دو چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہیں، تیسری چیز وہیں رہ جاتی ہیں. دو چیزیں کیا ہیں؟ فیرجع مالہ واہلہ، اس کی مال و دولت بھی لوٹ کر آ جاتی ہے. وہیں سے تقسیم کی باتیں شروع. مال و دولت لوٹ کر آنے کا مطلب یہ ہے ابھی میت کو قبر میں ڈالنے سے پہلے اس کی اولاد ہوگی، اس کے بھائی ہوگے، اس کے وارثین ہوں گے، پراپرٹی کی تقسیم کی باتیں شروع ہو جائے گی. وہ فلاں اس کے زیورات تھے، وہ کس کو ملنے چاہیے، فلاں اس کا پلاٹ تھا، وہ اس کو کس کو ملنا چاہیے، فلاں اس کا فلیٹ تھا، فلاں اس کا اپارٹمنٹ تھا، فلاں اس کا گھر تھا، اس کا بنگلہ تھا، اس کا ولا تھا، وینچر تھا، یہ کس کے حق میں آئیں گے. مجھے ملنا چاہیے، تجھے ملنا چاہیے، تجھے اتنا ملنا چاہیے. کروڑوں کی پراپرٹی ہے، لاکھوں کی پراپرٹی ابھی سے ان کے دماغوں میں شروع ہو جاتا ہے. میت کو ابھی قبر میں ڈالا نہیں لیکن تقسیم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وراثت کی باتیں شروع ہو جاتی ہے. تو یہ مال و دولت بھی واپس، جنازہ ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کے بھائی بہن، اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے ماں باپ سب واپس ہو جاتے ہیں. صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وَيَبْقَى مِنْهُ وَاحِدٌ وَهُوَ أَعْمَالُهُ وَهُوَ عَمَلُهُ، اور وہ اس کے اعمال ہیں کہ صبح اس نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. نماز پڑھی تھی تو وہ نماز کی باقی رہ جائے گی. نماز چھوڑ کر کے سویا تھا، اس نماز چھوڑنے کا گناہ اس کے پاس رہ جاتا ہے. حج کسی پر فرض تھا، فرض ادا کر دیا، وہ عمل اس کے پاس باقی رہے گا. حج نہیں کیا، حج نہ کرنے کا گناہ اس کے پاس باقی رہے گا. زکوٰۃ فرض تھی مال کی، زکوٰۃ ادا کرنے کا عمل اور ثواب اس کے پاس باقی رہے گا. نہیں دینے کا عذاب اور وبال اس کے پاس باقی رہے گا. تمام اللہ کی نافرمانیاں جو اس نے آنکھوں سے گناہ کیا تھا، بد نظری کیا تھا، دل سے اس نے گناہ کیا تھا، دماغ سے گندے خیالات لا کر کے گناہ کیا تھا، ہاتھوں سے اس نے گناہ کیا تھا، پیروں سے اس نے گناہ کیا تھا، پیٹ میں حرام کھا کر یہ پیٹ کو گناہوں میں مبتلا کر دیا تھا. یہ سارے کے سارے گناہ اس کے قبر میں باقی رہیں گے اور تمام کے تمام چیزیں واپس آ جائیں گے. اب وہ اور اس کے اعمال وہ قیامت تک اس کے ساتھ میں رہیں گے، کوئی اس کا پرسانی حال نہیں رہے گا. اس کے لیے وقت ہے ہمیں اپنے اعمال کو بنانے کا. یاد رکھیے
آج ہم دنیا کے اندر ایسے رہتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہی نہیں، موت سے کوئی نہیں بچ رہ سکتا. ہمیں ان مرنے والوں سے، ان آگے جانے والوں سے، ان قبرستان میں سونے والوں سے، ان قبرستان میں دفن ہونے والوں سے، ان اللہ والوں کی گزرنے سے، اپنوں کی گزرنے سے، اپنے مرحومین کے گزر جانے سے، ان سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. کوئی چیز ہمیں ساتھ نہیں جائے گی. مائیکل جیکسن کو دیکھ لو. مائیکل جیکسن یہ کتنا مشہور سنگر تھا. جب اس نے پہلا البم بنایا تو امریکہ کے اندر اس کا پہلا البم 1 کروڑ لوگوں نے خریدا تھا. دوسرا البم بنایا تو 6 کروڑ لوگوں نے بڑی قیمت میں خریدا تھا. دھیرے دھیرے اللہ نے اسے بہت شہرت دے دی، اسے فیمس کیا، پاپولرٹی مل گئی اس کو. اور جب وہ اتنا مشہور ہو گیا، پاپولر ہو گیا، اس کے پاپولر ہوتے ہوتے اس کے اندر غرور آنا شروع ہو گیا. کسی نے اس سے کہا مائیکل جیکسن سے، یہ موت تیری ختم ہو جائے گی، 70 سال کے اندر تو مر جائے گا. اس نے کہا کہ میں نہیں مروں گا، میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں ساری چیزیں اختیار کر لوں گا. ڈاکٹر ہے، ہاسپٹل سے ہیں، اسباب ہیں، یہ ساری چیزیں میں اختیار کروں گا، لیکن میں جلد نہیں مروں گا. دیکھ لینا میں 150 سال میں مروں گا. اس نے کہہ رکھا تھا میں جلدی مرنے والا نہیں ہوں، میں 150 سال کی عمر میں مروں گا. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے، وہ تھا سیاہ فام نسل سے، بالکل کالا کلوٹا کی نسل سے تھا. لیکن اس نے جب اس کے پاس مال و دولت آ گئی، اس نے بہترین اور ٹاپ کے ڈاکٹروں کو بلا کر کے اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کر لی اور پوری باڈی کی پلاسٹک سرجری کر لی. کالا کلوٹا تھا، کولسے جیسا تھا، لیکن پلاسٹک سرجری کرنے کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کتنا خوبصورت اس کا چہرہ ہو گیا، پوری باڈی اس کی گوری ہو گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے احتیاطی تدابیر، موت سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دیا. احتیاطی تدابیر اس نے یہاں تک کر دی، اپنے محل کے اندر ڈاکٹروں کی بڑی ٹیم اس نے رکھا تھا. ہر دن جب اس کے کھانے کا موقع آتا تھا تو وہ کھانا لیب میں ٹیسٹ ہوتا تھا، پہلے کسی کو کھلایا جاتا تھا، پھر اس کے بعد مائیکل جیکسن اس کھانے کو کھاتا تھا کہ میرے کھانے سے کہیں اس کھانے کے اندر بیماری نہ ہو اور وہ ریاکشن یا انفیکشن وہ مجھے نہ ہو، اور اس انفیکشن کی وجہ سے، ریاکشن کی وجہ سے کہیں موت میری واقع نہ ہو جائے. اس ڈر سے وہ کھانا لیب میں ٹیسٹ کرواتا تھا، پھر اس کے بعد کھاتا تھا. اور پھر اس کے بعد اس نے اس کا جو خون ہے، ہر دن اس کا خون ٹیسٹ کیا جاتا تھا کہ آج کے دن میرے خون کے اندر کوئی بیماری تو نہیں آئی، آج کے دن میرے خون کے اندر کوئی بیماری تو نہیں آئی جس کی وجہ سے وہ موت کا سبب بن جائے. ڈاکٹر حضرات ہر دن اس کا خون لے کر کے ٹیسٹ کیا کرتے تھے. یہاں تک اس نے احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی تھی، اپنے محل کے اندر لوگوں کو رکھ دیا تھا کہ میری آنکھ اگر خراب ہو جائے تو فلاں آدمی مجھے آنکھ دے دے گا، میرا لیور اگر خراب ہو جائے تو فلاں آدمی کا میں لیور لے لوں گا اور پھر میں بچ جاؤں گا، میرا ہارٹ اگر خراب ہو جائے تو فلاں آدمی کو رکھ دیا تھا مقرر کر کے کہ اگر مجھے ہارٹ دینے کا موقع آ جائے تو بلا چو چرا مجھے ہارٹ دینا پڑے گا. اعضاء و جوارح جن کی وجہ سے موت آ سکتی تھی، اس نے وہ تمام کے تمام ایسے احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھے تھے کہ اگر وہ فیل ہو جائیں یا وہ ضائع ہو جائیں تو میں فوراً اسے اٹیچ کر لوں اور پھر میں زندہ رہوں. اس نے یہ سارے کے سارے احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی تھی. لیکن اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا 25 جون 2009 کو 50 سال کی عمر میں اسے موت آ گئی. جب اسے ہارٹ اٹیک آ گیا اور پھر اس کے بعد جب اسے تکلیف شروع ہو گئی، ڈاکٹروں نے فوراً اس کا علاج کرنے کے لیے لے گئے. جب وہ تڑپ رہا تھا اور اس کی علاج کر رہے تھے، آدھا گھنٹہ تڑپا، پھر اس کے بعد آپریشن کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی. تو یاد رکھیے، اسباب سے اگر کوئی موت سے بچ سکتا تھا تو مائیکل جیکسن بچ سکتا تھا. مال، دولت، دھن دولت، پراپرٹی، زمین، جائیداد اور بینک بیلنس اگر کسی کو موت سے بچا سکتی تھی تو اس مائیکل جیکسن جس نے موت سے، حضرت عزرائیل علیہ السلام سے، اللہ کی مقرر کردہ کل نفس ذائقۃ موت سے اس نے چیلنج کیا تھا، لیکن وہ بھی موت سے بچ نہیں سکا، بلکہ 50 سال کی عمر میں موت نے اس کو بھی اچک لیا، اس کی بھی روح قبض ہو گئی اور وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، ہر ایک کی موت آئے گی،
چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے بچہ ہو، سب کی موت آ جانے والی ہے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ موت کیسی آنی چاہیے، اس بات کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ موت کی سختی تھوڑا سا سن لیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ موت کا منظر ہولناک ہوتا ہے۔ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ موت کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو آروں سے کاٹ دیا جائے، قینچیوں سے کاٹ دیا جائے، آروں سے چیر دیا جائے، اور اس کو چیر کر کاٹ کر دیگچی میں پکا رہے ہوں اور وہ زندہ ہو، زندہ ہونے کی حالت میں اسے آروں سے چیرنا، کاٹنا اور دیگچی میں پکانا، اور اس کی وہ زندہ ہونے کی حالت میں ہو، ایسی حالت، ایسی تکلیف، ایسی شدت موت کی حالت میں ہوتی ہے، موت کی سختی میں ہوتی ہے، سکرات کی حالت میں ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، فرمایا کعب مجھے موت کی تکلیف تھوڑا سا بیان کر دیں تاکہ میں اپنی موت کو یاد کروں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ موت کی حالت، موت کی سختی ایسی ہوتی ہے کہ ایک کانٹے دار ٹہنی کو لے لیا جائے اور اس کو انسان کے حلق میں ڈال دیا جائے، اور وہ کانٹے دار ٹہنی سے اس کے انسان کے حلق کے اندر جتنے بھی آنتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی رگیں اور نسیں ہوتی ہیں، ان کانٹوں کو وہ پورا جذب کیا ہوا ہے، اس کے لگے ہوئے ہیں، اور ایک دم سے اس کانٹے دار ٹہنی کو اس کے حلق سے یوں نکال دیا جاتا ہے۔ ایسی تکلیف موت کے وقت میں ہر ایک کو ہوتی ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام، حضرت سام سین الف میم، حضرت سام انتقال کر چکے تھے، قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سام کی قبر پر چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سام اپنی قبر سے کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ان کے چہرے کو، سام یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، آپ کے بال تو سفید ہو چکے ہیں، اور بالوں کا سفید ہونا یہ تمہارے زمانے میں نہیں تھا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے، لیکن تمہارے بال کو کیا ہو گیا، کالے سے جا کر کے سفید ہو گئے۔ حضرت سام فرماتے ہیں کہ موت جب مجھے واقع ہوئی، موت کی سختی مجھ پر جب طاری ہوئی، اس موت کی سختی نے میرے بالوں کی سیاہی کو سفید میں تبدیل کر دیا ہے۔ ذرا اندازہ کرنے کی بات ہے، ان انبیاؤں کی اولاد اور ان انبیاؤں کے ساتھ میں جب موت کے وقت میں موت کی سختی کی یہ حالت ہوتی ہے تو ہمارا شما کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ موت جب ہمیں آئے گی، ہماری روح جب نکالنے کے لیے آئے گی تو ہمارا تمہارا کیا حال ہو سکتا ہے، یہ ہم سب کو اندازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ موت کی سختی سے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دعائیں کی ہیں۔ موت کی سختی سے بچنے کے لیے، روح نکلنے کے وقت کی تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ سے خوب رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے مانگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یہ دعا، ہم سب کو یاد کرنے کی، اور ہر نماز کے بعد اللہ سے انفرادی اجتماعی یہ دعائیں کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا اور کیا ہے، اللہم توفنا مسلمین وبحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری موت دے تو مسلمان کی حالت میں مجھے موت دے۔ نبی ہیں، نبی جیسی شخصیت خاتم النبیین ہیں جس کے صدقے میں پوری دنیا بنی ہے، پوری کائنات بنی ہے، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اسلام کی حالت میں مجھے موت دے دیں۔ یاد رکھیے یہ موت انبیاءوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اللہ نے تو کھلا اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ ان انبیاءوں کی معافی کا اعلان اللہ نے قرآن کریم میں کر دیا، صحاباؤں کی معافی کا اعلان اللہ نے قرآن کریم میں کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان صحابہ کی حالت کیا ہے، ان انبیاءوں کی حالت کیا ہے کہ وہ پوری زندگی موت کی تکلیف سے بچنے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔
حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ یا کوئی اور اللہ کے ولی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی حالت کے اندر، اپنی زندگی کے اندر کئی صحابہ سے ملاقات کیا ہے، کئی اللہ والوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، ہر صحابی یہ کہتے تھے دعا کیجئے، میرے حق میں دعائیں کیجئے کہ میری موت ایمان کی حالت میں آ جائے۔ غور کرنے کی بات ہے، تھوڑا سا فکر کرنے کی بات ہے کہ ان صحابہ کی معافی کا اعلان اللہ نے قرآن کریم میں کر دیا، اور انبیاءوں کی معافی کا اعلان اللہ نے قرآن کریم میں کر دیا، پھر بھی ان کو ان کی موت کی فکر اتنی کیوں ہوا کرتی تھی؟ یاد رکھیے اس کی وجہ یہ ہے، اللہ نے مرنے کی حالت کو، سب کی مرنے کی حالت کو مخفی رکھ دیا ہے، سیکریٹ رکھا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ سب کو اپنی ڈیٹ آف برتھ معلوم ہے لیکن ڈیٹ آف ڈیتھ کسی کو نہیں معلوم۔ جیسے اگر کسی کو ڈیٹ آف برتھ معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ڈیٹ آف ڈیتھ بھی معلوم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ڈیٹ آف ڈیتھ اگر معلوم ہو جائے گا تو پھر اس کے متعلقین اس سے تعلق ختم کر دیں گے۔ جتنے بھی تجارتی معاملات ہیں، تاجرین کہیں گے کہ ارے یہ تو مرنے والا ہے، اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ تو مجھے معلوم ہے، جلدی سے اس کے پاس جتنے بھی ہم نے پیسے دے رکھا ہے اس کے پاس سے نکال لو، مرنے کے بعد ملیں گے کہ نہیں ملیں گے کوئی پتہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کے جو وارثین ہوں گے، وارثین انتظار کریں گے، اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ رحم دلوں کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ، وہ سب ختم کر دیں گے۔ مرنے والا انسان، اور اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں 20 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں مرنے والا ہے، تو وہ 20 سال کی عمر میں اگر اس کو مرنے والا ہے تو وہ کیوں محنت کرے گا؟ خواہ محنت کیوں کرے گا؟ گھر کیوں بنائے گا؟ بچوں کی تربیت کیوں کرے گا؟ کیا کرے گا؟ شادی کیوں کرے گا؟ مرنا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی وجہ سے مرنے کی حالت کو مخفی رکھا کہ جتنی زندگی تمہارے پاس ہے سکون سے جیو، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے جیو، اور موت کو مخفی اس وجہ سے رکھا کہ اس جینے کے ساتھ ساتھ امید کے ساتھ میں جیو، اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دے دے۔ سب کے ساتھ میں ایسا ہونے والا ہے، کسی کو اپنی موت کی کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج یہ اللہ